خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ہمارے دوست اور اینکر پرسن منصور علی خان نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے اعتراض اٹھایا جو یوٹیوبرز کے ساتھ پرائم منسٹر نے ملاقات کی ہے۔ وہ میں نے پوری ویڈیو دیکھی، اس میں اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ کوئی انٹرویو نہیں تھا جو پرائم منسٹر نے یوٹیوبرز کو دیا ہے، یہ انٹرویو نہیں تھا، یہ تو پریس کانفرنس تھی۔ اور ان کا اعتراض اس پر یہ تھا کہ کسی بھی صحافی نے جو سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ یا یوٹیوبر جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، کسی نے بھی کوئی کاؤنٹر کوسچن ہی نہیں کیا۔ حالانکہ جرنلزم میں اور اینکرنگ میں یا اس طرح کے کسی انٹرویو میں کاؤنٹر کوسچن کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، تو کسی نے کاؤنٹر کوسچن کیوں نہیں کیا؟ یہ ان کا بار بار اعتراض تھا جو وہ اپنی ویڈیو میں بار بار دہراتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کو انٹرویو تو نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ یہ تو ایک پریس کانفرنس تھی۔ آخر میں جا کر انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو کرنا پڑ رہی ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو دے دیا گیا وہ انہوں نے پوچھ لیا، یعنی وہ تمام یوٹیوبرز پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ ان سے فرمائشی سوالات کیے گئے۔ ان کی اس بات سے مجھے بھی بطور اینکر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاؤنٹر کوسچن کیسے کیے جاتے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے۔ یہ ظاہر ہے جو اعتراض اٹھا رہا ہے اس کے پاس تو یہ صلاحیت ضرور ہوگی، تو ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو پھر میں نے منصور علی خان صاحب کے 3 انٹرویوز نکالے جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے کیے تھے۔ 23 نومبر 2020 18 منٹ کا انٹرویو، 4 سوال، ایک بھی کاؤنٹر کوسچن نہیں۔ 22 جون 2020 10 سوال انہوں نے کیے 36 منٹ کے انٹرویو میں، ایک کاؤنٹر کوسچن۔ اور 16 ستمبر 2017 کو جو انہوں نے گاڑی میں کیا تھا، جو بائی الیکشنز کے دوران انہوں نے مریم نواز کا انٹرویو کیا تھا، شاید ان کا یہ مریم کے ساتھ پہلا انٹرویو تھا، 37 منٹ کا یہ انٹرویو تھا، 24 سوال انہوں نے کیے، ایک بھی کاؤنٹر کوسچن نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں اپنے ڈسکرپشن میں، آپ تینوں انٹرویو سن لیجئے گا۔ مثال کے طور پہ پہلا جو ان کا انٹرویو تھا جو میں نے حوالہ دیا تھا 23 نومبر 2020 کو، جو ان کا ریسنٹ تھا جب ان کی دادی کی وفات ہوئی تھی، یہ 17-18 منٹ کا انٹرویو تھا۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ آپ نے حکومت پر تنقید کیوں کی کہ میری دادی کی خبر مجھ تک نہیں پہنچائی گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ 6 منٹ تک بولتی رہیں اور ایک بار بھی انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا۔ 6 منٹ کا ان انٹرپٹڈ مریم صاحبہ کا جواب تھا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ نواز شریف آپ نے ٹویٹ کیا کہ واپس نہیں آنا چاہتے، کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اس پر وہ 3-3.5 منٹ دوبارہ بولی، کوئی کاؤنٹر کوسچن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سوال کیا کہ آپ کا اپنی دادی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا، انہوں نے اس پر بھی 4-5 منٹ کی گفتگو کی، کوئی کاؤنٹر کوسچن نہیں تھا۔ آخری سوال انہوں نے کیا کہ سیاسی معاملات جو ہے وہ آپ نے تو اپنی سیاسی مصروفیات منقطع کر دی ہیں، لیکن کیا پی ڈی ایم کے جلسے جاری رہیں گے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا، انہوں نے شکریہ ادا۔ 18 منٹ کا انٹرویو، 4 سوال، کوئی کاؤنٹر کوسچن نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، کیا یہ مریم نواز انٹرویو دے رہی تھیں یا یہ مریم نواز خطاب کر رہی تھی کسی پریس کانفرنس سے یا جلسے سے کہ ان سے کاؤنٹر کوسچن نہیں کیا گیا؟ چلیے، ہو سکتا ہے کہ وہ سیڈ مومنٹ تھا، ان کے دادی کا انتقال ہوا تھا، اس لیے وہ کاؤنٹر کوسچن نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ حالانکہ میں بطور جرنلسٹ، میں بطور اینکر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس موقع پر بھی مریم نواز ہیں تو ان سے بہرحال کاؤنٹر کوسچن کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجئے۔ ایک اور انٹرویو کو آپ دیکھیے، بلکہ اس انٹرویو میں بعد میں آتا ہوں، ذرا پہلے والے انٹرویو کو ذرا دیکھ لیں جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیے تھے۔ 16 ستمبر 2017 کو کیا تھا، 24 سوال کیے 37 منٹ کے اس انٹرویو میں منصور علی خان صاحب نے، اور ایک بھی کاؤنٹر کوسچن نہیں ہے۔ الگ الگ 24 سوال، ایک بھی کاؤنٹر کوسچن نہیں۔ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ 2018 کے انتخابات میں مریم نواز کیا وزیر اعظم کی امیدوار ہوں گی؟ اس حلقے میں الیکشن کے دوران نواز شریف صاحب کی کمی کیا محسوس ہوگی؟ سوال کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں کون سے بڑے مسائل اس حلقے میں موجود ہیں؟ سوال کر رہے ہیں کہ 2018 میں اس حلقے سے آپ کیا الیکشن لڑیں گی؟ پھر سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے حمزہ کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف کے آپس میں کوئی اختلافات ہیں؟ الگ الگ سوال، کوئی ایک سوال کا کوئی کاؤنٹر کوسچن آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر ایک سوال کہ آپ پاناما کیس کے خلاف آپ پاناما کیس کے خلاف ووٹ مانگ رہی ہیں؟ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ پارٹی میں ایک مختلف آواز سنائی دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے اثاثے کتنے ہیں، آپ کی جائیداد کتنی ہے؟ پھر انہوں نے ان کو موقع دیا یہ پوچھنے کا کہ آپ کی لندن میں کوئی جائیداد ہے؟ انہوں نے کہا کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، زبردست، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی۔ آپ نے عمران خان پر تنقید کی اس کیمپین کے دوران، آپ نے یاسمین راشد پر تنقید کیوں نہیں کی؟ سوال سنیے۔ پھر سوال سنیے کہ آپ میاں صاحب کے فیصلے کے پیچھے جو ہے وہ فوج یا عدلیہ تھی آپ کے خیال میں؟ ان کو موقع دیا کہ آپ فوج یا عدلیہ کے خلاف بولیں، لیکن انہوں نے زیادہ بات نہیں کی۔ اچھا، آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اگر نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا؟ تو کیا آپ ذہنی طور پر تیار ہیں اس کے لیے؟ پھر سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ کے خاندان میں کوئی پریشانی ہے جو آپ کے خاندان پہ اس وقت گزر رہی ہے، یا آپ کے جو کیسز آپ کے خلاف چل رہے ہیں اس پر؟ پھر یہ کہ
آپ کی تقریر کو پی ٹی وی کٹ کیوں کرتا ہے, آپ پہ اعتراض کیا, آپ اس پر کیا کہیں گی؟ پھر یہ آخری سوال کر رہے ہیں کہ N120 میں آپ ووٹرز کو کیا پیغام دیں گی؟ بھائی یہ جلسہ کر رہی ہیں, وہ انٹرویو دے رہی ہیں منصور علی خان صاحب. آپ اینکر ہیں, میں بھی اینکر ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر کویسچن کیا ہوتا ہے, اور آپ نے بجا طور پر جو یوٹیوبرز کی ویڈیو پر اعتراض کیا وہ صحیح کیا کہ کاؤنٹر کویسچن کیوں نہیں کیا. کاؤنٹر کویسچن ہو سکتا تھا, یا آپ نے خود بھی اعتراض اٹھایا کہ جناب اگر چلیں کاؤنٹر کویسچن نہیں کیا تو کسی اور صحافی نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا تو چلے میں اب اس سے کاؤنٹر کویسچن کر لیتا ہوں. صحیح کہا آپ نے, آپ کا اعتراض درست ہے, لیکن ان 24 سوالوں میں سے ایک بھی کاؤنٹر کویسچن آپ نے نہیں کیا مریم صاحبہ سے. میں حیران ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. پھر ایک اور انٹرویو دیکھیے ان کا, منصور علی خان صاحب کا ایک انٹرویو 22 جون 2020 کو 36 منٹ کا ایک انٹرویو تھا. اس میں انہوں نے 10 سوال کیے, یعنی تقریباً 3.5 منٹ ایک سوال کے جواب کے حصے میں مریم صاحبہ کے پاس آئے. اگرچہ اگر آپ کاؤنٹر کویسچنز, چھوٹے چھوٹے کویسچنز جو آپ ضمنی سوالات پوچھتے ہیں, سوال کے درمیان میں ضمنی سوال پوچھتے ہیں, ان سب کو بھی ملا لیں تو 37 منٹ کے انٹرویو میں نہ کرتے بھی 20 25 30 سوال ہو ہی جاتے ہیں, کیونکہ آپ بار بار کچھ نہ کچھ آپ لقمہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ نے یہ انٹرویو کیا, اس میں پورے انٹرویو میں ایک کاؤنٹر کویسچن تھا. پہلے میں اسی کی بات کر لیتا ہوں. آپ نے کہا کیا یہ درست ہے کہ نون لیگ کے کچھ لیڈرز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کے حامی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کچھ ایسی آوازیں ہیں اور یہ ہے وہ ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ملنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا لیکن پہلے تو آپ کا موقف تھا کہ یہ کاؤنٹر کویسچن نے کیا, لیکن پہلے تو آپ بلاول کے خلاف تھیں اور آپ کہتی تھیں کہ بلاول اور عمران خان یا پیپلز پارٹی اور عمران خان بھائی بھائی ہیں. پتہ نہیں کہاں سے ہمت لا کر انہوں نے ایک کاؤنٹر کویسچن کیا, لیکن اس کے علاوہ پورے انٹرویو میں آپ دیکھ لیجئے گا 22 جون 2020 انٹرویو نکال لیں, پورے انٹرویو میں کوئی کاؤنٹر کویسچن نہیں ہے. اب یہ کاؤنٹر کویسچن منصور علی خان صاحب ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے یا ان کو نہیں کرنا آتا, کیونکہ یہ تینوں انٹرویو سننے کے بعد پھر میں نے ان کا عمران خان کے ساتھ انٹرویو نکالا جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ انٹرویو تھا. وہ انٹرویو جب میں نے نکالا تو اس میں کاؤنٹر کویسچنز موجود تھے. اب عمران خان صاحب سے آپ کاؤنٹر کویسچن کر رہے ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ عمران خان آپ کو کاؤنٹر کویسچن کرنے دے رہے ہیں اس لیے آپ کر رہے ہیں, اور کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ مریم صاحبہ سے کاؤنٹر کویسچن نہیں کر سکتے تھے, آپ اس لیے نہیں کر رہے؟ آپ نے عمران خان صاحب سے تو کاؤنٹر کویسچن کیے, بار بار کیے. آپ نے عاصم سلیم باجوہ کا پوچھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کی وضاحت کی. پہلے آپ نے سوال کیا کہ ان کو آپ نے کیوں اس عہدے پر لگایا, انہوں نے کہا کہ جی وہ ایکس آرمی چیف ہے, میں نے فوج کے کہنے پر نہیں لگایا, وہ تو فوج کو چھوڑ چکے ہیں, اس لیے میں نے ان کو لگایا کہ ان کا ایک پرسپیکٹو تھا, سپیک کے والے سے وہ جانتے تھے, سدرن کمانڈ کے وہ رہے ہیں, چیف رہے ہیں. آپ نے پھر کاؤنٹر کویسچن کیا, اچھا تو پھر آپ نے ان سے استعفیٰ کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ, انہوں نے ساری وضاحت کر دی یہ وہ, اچھا تو پھر آپ نے ان کا بطور مشیر کیوں استعفیٰ قبول کر لیا؟ تو آپ کاؤنٹر کویسچن کر رہے ہیں. یہاں آپ 26 سوال کر رہے ہیں ایک انٹرویو میں اور کوئی کاؤنٹر کویسچن نہیں ہے. تو مجھے صرف اعتراض ایک بات پر ہوا جب انہوں نے کہا کہ یوٹیوبر جو ہیں ان کو جو دے دیا گیا پرچی پر وہ انہوں نے پوچھ لیا. بھائی آپ یہ بات جب کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے صحافیوں کے بارے میں, تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ جو 24 سوال آپ نے کیے اور کوئی کاؤنٹر کویسچن نہیں تھا, کیا یہ دے دیے گئے تھے آپ کو یا نہیں دیے گئے تھے؟ تو کیا یہ وہ سوال تھے جو وہ چاہتی تھی کہ آپ ان سے پوچھیں اور وہ وضاحت کریں؟ یعنی وہ سلو بولنگ والی بات ہوتی ہے کہ آپ ہلکی ہلکی پولی نرم گیندیں پھینکتے رہیں اور اگلے کا موقف چھکوں کے ذریعے واضح ہوتا رہے. کیا یہ مطمع نظر تھا؟ کیا یہ نقطہ نظر تھا؟ تو کاؤنٹر کویسچن ہم بھی کرتے ہیں, بطور اینکر میں بھی کرتا ہوں. کاؤنٹر کویسچنز کرنے بھی چاہیے, کاؤنٹر کویسچنز ہونے بھی چاہیے, کیونکہ جب بھی کوئی موقف آتا ہے اس کے جواب میں کوئی دوبارہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن مریم نواز کے انٹرویو میں کوئی کاؤنٹر کویسچن نہیں ہوتا. تو اس کا جواب تو میرے بھائی اور میرے دوست اینکر اور میرے کولیگ اینکر منصور علی خان ہی دے سکتے ہیں. اور پھر اگر وہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ انہوں نے مریم کے 3 انٹرویوز میں ایک کاؤنٹر کویسچن کیا, اگر وہ اس کا جواب دے دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جو یوٹیوبرز پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھے تھے پھر اس کے بعد ان کو بھی جواب دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کاؤنٹر کویسچن جو ہیں وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا, اور ان کو بتانا چاہیے کہ کیا وہ پریس کانفرنس تھی یا وہ انٹرویو تھا. اسی طرح سے میں بھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ مریم کا خطاب تھا یا یہ مریم کے انٹرویوز تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.